وہ آدمی مجھ سے عمر میں 30 سال بڑا تھا اور ایسے لوگ میں پسند کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ پہاڑی ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اور طاقتور تھا اور رات کو وہ میری خوب مزے سے۔ کہانی: پہاڑوں میں اکیلی محبت۔ میرا نام حارث تھا، عمر صرف 20 سال، رنگت ہلکی گندمی، مگر سردیوں میں چہرہ اور بھی صاف لگنے لگا تھا۔ قد لمبا اور جسم دبلا، مگر ایسا کہ فٹ کپڑے مجھ پر بہت نمایاں ہوتے تھے۔ مجھے شروع سے تنگ اور سادہ کپڑے پہننے کا شوق تھا، خاص طور پر فٹنگ شلوار قمیض، اور اکثر جب میں تیز چلتا تو میری شلوار پیچھے سے کھنچ جاتی، جس پر دوست مذاق بھی کرتے تھے۔ میری بڑی بڑی سیاہ آنکھیں لوگوں کو پہلی نظر میں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ بال ہلکے لمبے اور نرم تھے، جنہیں میں اکثر ہاتھ سے پیچھے کرتا رہتا تھا۔ وزن میرا تقریباً 64 کلو تھا، اور یونیورسٹی میں کئی لڑکے صرف میری شکل اور اسٹائل کی وجہ سے مجھے جانتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میری زندگی اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا لوگ مجھے سمجھتے تھے۔ گھر کے حالات خراب تھے، ابو کافی عرصے سے بیمار تھے اور قرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مجھے پڑھائی چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں شہر سے دور پہاڑی علاقے میں جانا پڑا۔ اس سرد صبح میں جب بس سے اترا تو ہر طرف برف جمی ہوئی تھی اور میری سانسوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں چند کپڑے اور کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ بس والا مجھے ادھر راستے میں یہ کہہ کر چھوڑ گیا کہ آگے برف باری کی وجہ سے راستہ بند ہے۔ میں کئی منٹ تک سنسان سڑک پر کھڑا رہا۔ میرے ارد گرد صرف ٹھنڈی ہوا تھی، آواز تھی۔ میں جتنا آگے بڑھتا سردی میرے جسم میں اترتی جا رہی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد دھند میں مجھے ایک پرانا سا ہوٹل دکھائی دیا، لکڑی سے بنا ہوا، خاموش اور عجیب پراسرار۔ اس ہوٹل کے باہر زرد روشنی جل رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو گرم ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ اندر لکڑی جل رہی تھی اور سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی۔ لمبا قد، چوڑے کندھے، ہلکی سفید داڑھی، گہری بھوری آنکھیں اور ایسا روب کہ پہلی نظر میں انسان خاموش ہو جائے۔ اس کا نام شامیر تھا۔ اس نے سیاہ گرم سویٹر پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ مجھے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں عجیب تھیں، جیسے وہ میرے چہرے سے زیادہ میری تکن اور تنہائی کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، اتنی سردی یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں سختی کم اور فکر زیادہ تھی۔ میں نے ہونٹ خشک کرتے ہوئے کہا، نوکری کے لیے آیا تھا، راستہ بند ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میری طرف بڑھا۔ اس کی خوشبو بہت ہلکی مگر عجیب پرسکون تھی۔ اس نے میرا بیگ میرے ہاتھ سے لیا اور بولا، اتنی سردی میں باہر رہو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے اور کمرہ خالی ہے۔ میں اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا، مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نظریں میرے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی سلوار ٹھیک کرتا۔ اس رات مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ پہاڑ، یہ خاموش ہوٹل اور یہ 50 سالہ آدمی میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ کمرہ کافی گرم تھا، مگر باہر چلتی ہوا کی آواز اب بھی لکڑی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بیگ بستر پر رکھ دیا۔ پورا جسم سردی سے اکڑا ہوا تھا۔ میں نے جیکٹ اتاری تو لمبی سانس لی۔ سفر کی تکن میرے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک بڑا آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں چند لمحے اس کے سامنے کھڑا اپنے بال ٹھیک کرتا رہا۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ نشان بن چکے تھے، مگر پھر بھی میری شکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی لوگ ہمیشہ کہتے تھے، نرم چہرہ، بڑی آنکھیں اور ایسا انداز جو اکثر لوگوں کی نظریں روک لیتا تھا۔ میں ابھی سویٹر اتار ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے شامیر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں موٹا کمبل تھا۔ اس نے بغیر اندر دیکھے دھیمی آواز میں کہا، یہ لے لو، یہاں راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے کو اتنا قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب تھکن تھی، جیسے وہ برسوں سے صحیح طرح سویا نہ ہو۔ میں نے کپ لیتے ہوئے شکریہ کہا تو اس نے پہلی بار ہلکا سا مسکرایا، اور نہ جانے کیوں اس کی وہ چھوٹی سی مسکراہٹ میرے دل میں اتر گئی۔ وہ واپس جانے لگا، مگر پھر رکا اور میری طرف دیکھ کر بولا، کھانا کھایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے کہا، نیچے آ جاؤ، میں ویسے بھی اکیلا کھاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب تنہائی تھی۔ میں چند منٹ بعد نیچے آ گیا تو پورا ہوٹل خاموش تھا، صرف آگ جلنے کی آواز آ رہی تھی۔ لکڑی کی میز پر سادہ سا کھانا رکھا تھا۔ شامیر خاموشی سے پلیٹ لگا رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ کم بولتا تھا، مگر اس کی خاموشی بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔
میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شروع میں صرف برتنوں کی ہلکی آواز آتی رہی، پھر اس نے اچانک پوچھا، گھر والے فکر نہیں کریں گے؟ اس سوال پر میرے چہرے کی مسکراہٹ فوراً مدھم پڑ گئی۔ میں نے نظر جھکا کر کہا، گھر والوں کو اب فکر سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا جیسے میری بات سمجھ گیا ہو، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہر خوبصورت چہرے کے پیچھے آسان زندگی نہیں ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک گیا، کیونکہ اس نے پہلی بار میری خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غلط احساس نہیں تھا، بس عجیب سی نرمی تھی، ایسی نرمی جو مجھے بے چین کرنے لگی۔ اس رات کھانے کے بعد جب میں اوپر واپس جانے لگا تو اچانک میرا پاؤں سیڑھی پر پھسل گیا، مگر گرنے سے پہلے ہی شامیر نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ بہت مضبوط تھے۔ میرا جسم سیدھا اس کے قریب آ لگا۔ چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں ایک دوسرے میں اٹک گئی۔ میری سانسیں سی رک گئی، جبکہ اس کی انگلیاں اب بھی میرے بازو پر تھیں۔ پھر اس نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا اور دھیمی آواز میں بولا، احتیاط سے، یہاں سیڑھیاں اکثر دھوکہ دے دیتی ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ دھوکہ سیڑھیوں نے نہیں، میرے دل نے دیا تھا۔ میں آگ کے قریب خاموش بیٹھا تھا، جب کہ باہر برف مسلسل گر رہی تھی۔ پورا ہوٹل عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شامیر میرے سامنے بیٹھا لکڑیوں کو آگ میں ڈال رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ جاتی تھی۔ اس رات نہ جانے کیوں اس کی خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا، آپ ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر دھیمی سانس لے کر بولا، کچھ لوگ وقت کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی تکن تھی کہ میرا دل عجیب سا بھر آیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس مضبوط نظر آنے والے آدمی کے اندر بہت زیادہ تنہائی چھپی ہوئی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، بجلی اب بھی نہیں آئی تھی اور پورا ہوٹل صرف آگ کی روشنی سے روشن تھا۔ میں پانی لینے کے لیے اٹھا تو اچانک میری نظر ہال کے کونے میں رک گئی۔ شامیر اکیلا بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی، مگر اگلی ہی لمحے میں حیران رہ گیا کیونکہ تصویر میں موجود لڑکا مجھ سے بہت ملتا جلتا تھا۔ وہی بڑی آنکھیں، وہی نرم چہرہ، وہی عمر۔ میرے قدم وہی رک گئے۔ شامیر نے فوراً تصویر بند کر دی، مگر تب تک میں دیکھ چکا تھا۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کافی دیر تک جواب نہیں دیا، پھر اس کی بھاری آواز نکلی، وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے کچھ گر سا گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، وہ 5 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا، ایک حادثے میں۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس لمحے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں جو تنہائی تھی وہ کتنی گہری تھی۔ شامیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تم پہلی بار اس ہوٹل میں آئے تھے تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وہ واپس آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، مگر اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ میرا دل عجیب طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے اس کے قریب جا کر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک ہم دونوں کچھ نہ بول سکے۔ پھر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، مگر اس لمس میں عجیب اپنیت تھی۔ باہر برف گرتی رہی اور اندر وہ خاموش لمحہ میرے درمیان سب کچھ بدلتا چلا گیا۔ میں نے پہلی بار کسی کی تنہائی کو اتنا قریب سے محسوس کیا تھا، اور شاید اس نے بھی برسوں بعد پہلی بار کسی کو اپنے قریب بیٹھنے دیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو برف باری رک چکی تھی۔ سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نیچے آیا تو شامیر میرے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر بہت ہلکی مسکراہٹ تھی، شاید برسوں بعد اس کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے لگا جیسے میں کسی اجنبی ہوٹل میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اس دن میں پہاڑوں سے واپس تو آ گیا، مگر سچ یہ ہے کہ میرا دل وہیں اس خاموش ہوٹل اور اس 50 سالہ آدمی کے پاس رہ گیا جس نے مجھے محبت سے زیادہ ایک اپنا ہونے کا احساس دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ کہانی صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ اور دلچسپی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اس کہانی کے تمام کردار، مقامات، واقعات اور مکالمے مکمل طور پر خیالی ہیں۔ اس ویڈیو کا کسی بھی حقیقی شخص، جگہ یا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو میں استعمال ہونے والا تھمبنیل بھی صرف تخلیقی اندازے کے لیے بنایا گیا ہے، اسے حقیقت نہ سمجھا جائے۔
ہمارا مقصد صرف ایک جذباتی اور دلچسپ سٹوری پیش کرنا ہے تاکہ آپ کچھ لمحے انجوائے کر سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔